اوور آل براڈ رینج میں جس طرح کہ آپ اکثر اپنا کہتے ہیں کہ یہ جو اجتہادی معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جس طرح آپ صرف اصول بتاتے ہیں، تو اس میں انسان کے دل میں شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ایک اپنی جو ہے نا خواہش کے مطابق کوئی وہ فیصلہ نہ کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھنا میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح نماز کو کم کرنے کی رخصت دی گئی ہے، اور اس طرح کے دوسرے معاملات میں، مذہبی معاملات میں جو رخصت دی گئی ہے وہ مشقت کی بیس پہ ہے یا مجبوری؟ ایک ہوتی ہے مجبوری کہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے مشقت، جس طرح کے جرابوں پہ مسح کرنے والا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے اس میں مشقت کتنی ہو تو انسان کر سکتا ہے وہ جو رخصت کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اصول ایکسپلین کر دیجئے گا۔ عبادات کے معاملے میں غیر معمولی مشقت کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ مشقت تو ہر کام میں ہوتی ہے، یعنی آپ نماز بھی پڑھیں گے تو مشقت تو ہے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن غیر معمولی مشقت ہو گئی، انسان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ گیا، تو اس صورت میں پھر رخصت ہے۔ تو عبادات میں اضطرار یا مجبوری کو بنیاد نہیں بنایا گیا، بلکہ غیر معمولی مشقت کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ حرمتوں میں اضطرار کو بنیاد بنایا گیا ہے، یعنی آپ کسی یعنی آدمی مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، اس وقت بھی نہ حد سے بڑھے نہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے، لیکن عبادات کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے۔ عبادات میں غیر معمولی مشقت، تو غیر معمولی مشقت جیسے ہی پیدا ہو جائے گی تو انسان اجتہاد کرے گا، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کی خواہش کیوں ہو، انسان کے اندر اللہ کی بندگی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ فیصلے کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ کہیں اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ خود حضور کے سامنے جب لوگوں کو موقع دیا گیا تو انہوں نے اجتہاد کیا اور دو رائے سامنے آ گئی، یعنی ایک گروہ نے ایک اجتہاد کر لیا، دوسرے نے دوسرا، آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی، دونوں سے کہا۔ آپ دیکھیں اس کی ضرورت ہر وقت پیش آتی ہے، آپ جنگل میں ہے قبلے کی تعین میں آ جاتی ہے، جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر اب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، بیٹھ کر نماز پڑھوں، بیماری آتی ہے تو مشکل ہوتا ہے بعض اوقات طے کرنا کہ اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کرسی پر بیٹھ جاؤں، کھڑا رہوں، اچھا رکوع چھوڑ دوں۔ تو یہ اجتہاد کرنے میں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، بس اللہ کو حاضر ناظر جان کر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دوسرا راستہ بھی تجویز کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر کسی اجتہاد میں تردد پیش آ رہا ہو اور یہ خیال ہو رہا ہو کہ میں کہیں غلطی نہ کر جاؤں، تو فرمایا کہ دو عادل آدمیوں سے مشورہ کر لو، رائے لے لو، یعنی ان کے سامنے معاملہ رکھ دو تو وہ بتا دیں گے کہ یہاں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو کسی خاص قاعدے کی پابند کیا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات، معاملات سینکڑوں نوعیت کے پیش آتے ہیں، یعنی اس کے قاعدے ضابطے بنائے نہیں جا سکتے۔ تو اصول ہی میں یہ بات اللہ نے کی ہے، اصول ہی میں اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ غیر معمولی مشقت کی بنیاد پر آپ اپنے لیے رخصت کا فیصلہ کرتے ہیں یا دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں، تو اس میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تمام جتنی رخصتیں عبادات کی ہیں اسی اصول پر ہیں، یعنی حضور نے مسح کرنے کی رخصت دی، اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کی رخصت دی، یہ سب ایک ہی اصول پر مبنی ہے کہ مشقت پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تیمم ہے، تو یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ آپ اب بھاگیں اور جا کے کہیں نہ کہیں سے پانی تلاش کریں، بس ہو گیا معاملہ۔ تو آپ ایک گویا یوں سمجھ لیے علامتی سا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید نے تیمم کرنے کی اجازت کن کن صورتوں میں دی، یعنی صرف یہ نہیں کہ وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے تب بھی دے دی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض اوقات اس طرح کے مسائل پیش ہوئے کہ کسی آدمی نے بہت سردی میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کرنا ہی پڑے گا، اور ان کو کوئی تکلیف ہو گئی یا اس کے نتیجے میں کسی کی وفات ہو گئی تو فرمایا کہ تم نے مار دیا اس آدمی کو۔ تو عبادات میں یہی اصول ہے، اور اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے معاملے میں یرید اللہ بکم اليسر، آسانی کا تقاضا کرتا ہے، آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے، لا یرید بکم العسر، مشقت نہیں چاہتا۔ تو یہ اللہ کا اپنا بیان ہے، تو ایسے ہی آپ کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اجتہاد کریں، اس میں کوئی غلطی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔